معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں نماز عشاء کے بعد قیام کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو تراویح پڑھی جاتی ہیں اس کے متعلق یہاں پر کلام ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کا مسجد میں جمع غفیر کا جمع ہونا عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے لیے یہ عمل مستحب ہے، واجب اور سنت عمل نہیں ہے، نہ فرض ہے، بلکہ لوگوں کا تراویح کے لیے نہ کہ تراویح پڑھنا، ایک ہے تراویح کا پڑھنا، اس کا حکم علیحدہ آئے گا، یعنی کہ تراویح کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جمع ہونا مسجد میں یہ مستحب ہے۔ اور اس میں ہوگا یہ کہ امام لوگوں کو جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ان کو 5 ترویحات پڑھائیں گے۔ کتنی ترویحات؟ 5 ترویحات، اور یہ کل 20 تراویح ہوں گی۔ ذرا اس کی ہم نیچے تفصیل بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ البنایہ فی شرح الہدایہ ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بہت مضبوط شرح آپ نے ہدایہ شریف پر لکھی ہے۔ ہم وہاں سے آپ کے سامنے فقہی احکام آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یاد رہے گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ فقہ کو نہیں ماننا چاہیے وہ لوگ گمراہ ہیں، بد دین ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی محدث بننا چاہتے ہیں، اور وہ بھی یورپی محدث یعنی کہ انگریزی محدث۔ اور جو محدث ملا علی قاری جیسے مضبوط ترین گزرے، جنہوں نے حنفیت کی تقلید اپنے لیے لازم جانی، ایسے بزرگ تو یہی فرماتے گئے کہ ہم بھی نہیں تقلید سے بچ پائے، ہمیں بھی تقلید کرنا ضروری ہو گیا۔ تو بھئی آج کل کا جو یورپی تعلیم یافتہ بندہ ہے اس کے لیے کیوں تقلید لازم نہ ہوگی؟ تو لہٰذا تقلید کے بغیر گزارا نہیں۔ تقلید یہ ہوتی ہے کہ ایک عامی بندے کا عالم سے جو مجتہد ہو اس سے مسائل شرعیہ فقہیہ کا پوچھنا، یہ تقلید ہے، اور اس پر عمل کرنا اور دلیل کو نہ جاننا۔ یہاں پر سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے کے جو احکامات ہیں وہ اس فصل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو قیام شہر رمضان کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم یہاں پر بالواسطہ یا بغیر واسطہ کے تراویح کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر قیام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرنے کے حوالے سے یہ در حقیقت اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک پوری جماعت سے یہ روایت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کے قیام کے حوالے سے ترغیب دیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب الناس فی قیام رمضان من غیر ان یأمر فیہ بعزیمۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عزیمت کے یعنی کہ بغیر سختی کیے ہوئے لوگوں کو رمضان میں رات کو قیام کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام فرمایا، یعنی کہ تراویح پر ہی قیام فرمایا۔ تراویح کے یہ جو قیام ہے اس کے اندر تراویح بھی آئیں گی اور دیگر نوافل بھی آ جائیں گے، جتنے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا جس بندے نے بھی رمضان شریف میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ جل جلالہ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ایمان کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ رمضان میں قیام کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا حق ہے، یعنی کہ رمضان میں رات کو قیام کرنا حق ہے، یہ اس پر ایمان رکھتے ہوئے۔ اور حضور کا یہ فرمان کہ احتساب کرتے ہوئے، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب قیام کرے تو ریا اس کے قریب نہ آئے، نہ اس کا مقصد کسی کو دکھاوا ہو، نہ ریا ہو، نہ سننا اور نہ سنانا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر کسی بندے کا اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے کہ نہ تو اس کا مقصد کسی کو سننا سنانا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو نوافل کے بعد وطروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح تراویح کا ذکر جو ہے نوافل کے بعد کیا جا رہا ہے، کتابوں کے اندر جب بھی تراویح کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ نوافل کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نوافل کی جس طرح ہر رکعات کے اندر قرات کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اسی طرح تراویح میں بھی قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور تراویح جو ہے یہ نوافل کی ہی اقسام سے ہیں۔
یاد رہے کہ سنن کو نوافل بھی کہتے ہیں، اور مبسوط کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ تراویح جو ہیں یہ پڑھی جائیں گی، یہ مشروع ہیں، یہ سنت شریعت متبرکہ سے ثابت ہیں۔ وفی المبسوط اجماعت الامت علی مشروعیتها، مبسوط میں یہ ہے کہ امت کا تراویح کی مشروعیت پر اجماع ہے۔ ولم ينکرها احد من اہل القبلۃ، اہل قبلہ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ کئی بھی جتنے بھی فرقے ہیں، کسی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا، الا الرافضہ، سوائے رافضیوں کے۔ رافضی لوگ جو ہیں وہ تراویح پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، رافضی لوگ تراویح کے منکر ہیں۔ باقی جتنے بھی فرقے اسلام کے اندر پہلے ہوئے، جس طرح کے معتزلہ ہوئے یا خوارج ہوئے، سارے کے سارے تراویح کے قائل ہی تھے، اور اہل سنت و جماعت ہیں ہی تراویح کے قائل۔ آگے یاد رکھیے گا، معزز سامعین کے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد قیام کرنا، لوگوں کا جمع ہونا، یہ مستحب ہے، لوگوں کا جمع ہونا مستحب ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ سنت ہے یا یہ نفل ہے، یعنی کہ لوگوں کا اس طرح کا جمع ہونا یہ سنت میں داخل ہوگا۔ انہوں نے یعنی کہ پہلے کے بزرگ جو تھے انہوں نے تو مستحب کا لفظ استعمال کیا۔ ہم معزز سامعین یہاں سے کوشش کریں گے، کیونکہ یہ فقہی مسائل ہیں، آپ کو اتنی باریکیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہم موٹا موٹا پڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تو علماء کا اختلاف تھا کہ آیا یہ سنت اس کو قرار دیا جائے یا اس کو نفل قرار دیا جائے۔ تو امام حمید الدین دوریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو تراویح ہے نا، یہ سنت ہے۔ تراویح کو ہم نفل کہیں یا سنت کہیں تو ان میں امام حمید الدین دوریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، تراویح سنت ہے، اور اس کا جماعت کے ساتھ تراویحوں کا ادا کرنا مستحب ہے۔ یہ تو ان کے نزدیک ہوا، جبکہ جو روایت آ رہی ہے حضرت حسن رحمہ اللہ سے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لی ہے کہ جو تراویح ہیں یہ سنت ہیں، اور ایسی سنت ہیں کہ ان کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور شہید نے فرمایا ہے کہ یہی صحیح ہے، امام شہید فرماتے کیا ہیں کہ یہی بات صحیح ہے کہ تراویح کا چھوڑنا تراویح کا پڑھنا ضروری ہے، سنت ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی کتاب ہے جوامع الفقہ، جوامع الفقہ کے اندر کیا ہے کہ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز پڑھنا کیا ہے، سنت مؤکدہ، اور یہ ہر بندے پر جو تراویح ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ جماعت جو ہے اس میں واجبہ ہے۔ جس طرح کے مکتوبات کے اندر بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ جماعت جو ہے یہ کیا ہے، واجب ہے۔ تراویح کی جو جماعت ہے یہ کیا ہے، واجب ہے، اور تراویح بذات خود پڑھنا کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اس سے بری نہیں ہے۔ اور اسی طرح قال وذکر فی الروضہ، اور روضہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جماعت واجب نہیں بلکہ کیا ہے، فضیلت رکھتی ہے، جماعت کروانی چاہیے، جماعت کو واجب نہ کہا جائے بلکہ فضیلت والی ہے۔ جبکہ ذخیرہ کے اندر یہ بات ہے کہ ہمارے اکثر مشائخ، جو احناف کے اکثر مشائخ ہیں اور اسی پر فتوی ہے، وہ سب فرماتے ہیں کہ ان اقامتها بالجماعت سنت علی الکفایہ، یعنی کہ یہ جماعت سنت بالکفایہ ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ یہ جو جماعت ہے، جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل محلہ میں سے چند ایک آدمیوں نے بھی جماعت کے ساتھ تراویح مسجد میں پڑھ لی تو سب سے ہی جماعت کا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ومن صلی فی البیت فہو تارک فضیلۃ المسجد، جس نے نماز گھر میں پڑھی، جو بندہ گھر میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے وہ مسجد کی فضیلت سے محروم ہوگا، اتنا ہوگا، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ گناہ گار اس صورت میں ہوگے جب کہ اہل محلہ کے سارے لوگ ہی جماعت نہ کروائیں۔ اور مبسوط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں ہی تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ کیوں گناہ گار نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سالم، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت نافع، ان سب کا اسی پر انہوں نے بھی عمل کیا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نہیں بلکہ انہوں نے گھر میں ہی تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اور یہیں سے یہ بات دلیل بن گئی احناف کی، جو احناف نے فرمایا ہے کہ یہ سنت کے اپنا جماعت کروانا، تراویحوں کی جماعت کروانا سنت کفایہ ہے۔ یہ دلیل بن گئی ہے کہ مسجد میں جماعت جو ہے وہ کفایہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو دلیل نہ بناتے ہیں تو پھر یہ تو کوئی بندہ گمان کر سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جو مسجد کے اندر تراویح کی جماعت ہے
وہ سنت کفایہ ہے، وہ سنت واجبہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گھر میں اس حالت میں تراویح پڑھتا ہے کہ جب مسجد میں تراویح ہو رہی ہوں تو گھر میں بھی نماز تراویح ہو جائے گی، اور تراویح ہر ایک مرد عورت اکیلے پر کیا ہے، یہ واجب ہے، سنت واجبہ میں سے اس کا، یعنی کہ سنت مؤکدہ میں سے داخل ہے، اس کا دخول کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور یاد رہے کہ معزز سامعین کہ یہ جو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ امام لوگوں کو 5 ترویحات پڑھائے گا۔ اب یہ ترویحات کیا ہے؟ ترویحات کے بارے میں تھوڑی سی عرض گزارش آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ ترویحات، ہم نے کہا کہ 5 ترویحات پڑھائے گا۔ اصل میں ترویحات جو ہے یہ ترویحہ کی جمع ہوتی ہے، اور اسی طرح ترویحہ سے ہی تراویح ہے۔ وہ 5 ترویحہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو ترویحہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، سکون کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹھنے کو ہی ترویحہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ہر 4 رکعتی نماز پڑھنے کے بعد ایک ترویحہ ہوگا، تو اس طرح 20 رکعات میں کل کتنے ترویحہ ہو جائیں گے؟ 5، اور ترویحے کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ترویحات۔ تو ترویحات 5 ہیں، اور 5 ترویحات سے تراویح کتنی بنے گی؟ 20۔ تو 5 ترویحیں بنیں گے، یعنی کہ 5 مرتبہ بیٹھنا ہوگا۔ اس کے اوپر علماء نے کافی زیادہ کلام فرمایا۔ علماء نے فرماتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ترویحہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ علماء فرماتے ہیں کہ ترویحہ اس لیے کہ اس کو مجازن ترویحہ کہتے ہیں۔ اصل میں ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام اور سکون حاصل کرنا، اور آرام اور سکون جو ہے وہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان 4 رکعت پڑھنے کے بعد سکون سے بیٹھتا ہے تو اس وقت یہ آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سامعین کہ ہر 2 رکعت نماز پر سلام پھیرنا ہوتا ہے یہاں پر بھی۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے مزید یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ سمیت ترویحۃ الاستراحۃ للقوم بعد کل 4 رکعات، کہ ترویحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت نماز کے بعد قوم والے جو لوگ ہیں جو نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت 4 رکعت پڑھنے کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو عربی میں اسی بات کو ترویحہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک کتاب ہے مجتبہ، اس کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تراویح پڑھنے والے پائیں گے، اس وجہ سے بھی ترویحہ کہا جا سکتا ہے اس کو۔ اور ترویحہ جو ہے ہر 2 سلاموں کے ساتھ ہے۔ فی کل ترویحۃ بتسلیمتین، ہر 2 سلاموں میں، ہر 2 کیا کہتے ہیں، ہر ترویحہ میں کتنے سلام ہیں؟ 2 سلام ہیں۔ ہر ترویحہ میں جب تراویح پڑھی جائیں گی تو ہر ترویحہ میں کتنے سلام ہیں؟ 2 سلام ہیں۔ اور فتصیر الجملۃ 20 رکعۃ وهو مذهبنا، اور اس طرح سے یہ 20 رکعات بن جائیں گی۔ 20 رکعات تراویح بنیں گی، 10 سلاموں کے ساتھ بنیں گی، 5 ترویحیں ہوں گے، اور ہر ترویحے کے درمیان 2 سلامیں ہوں گی۔ اور ترویحہ کسے کہتے ہیں ہم نے آپ کو عرض کر دیا۔ یہی قول ہماری امام اعظم ابو حنیفہ، احناف جتنے بھی ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ تراویح کتنی ہیں؟ 20 رکعت ہیں۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو 2 بزرگ ہیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تراویح کتنی رکعت ہیں؟ 20 رکعت تراویح ہیں، یعنی کہ امام صاحب کے نزدیک، احناف کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک بھی کتنی رکعت تراویح ہیں؟ 20 رکعت تراویح ہیں۔ اور اسی طرح ونقلہ القاضی عن جمہور العلماء، جمہور علماء جو گزرے ہیں قاضی نے بھی ان سے اسی طرح نقل کیا ہے کہ کل کتنی تراویح ہیں؟ 20 تراویح ہیں۔ یہ جمہور علماء کا یہی موقف چلا آیا ہے۔ اور جبکہ ایک حکایت کی گئی ہے اسود بن یزید کے حوالے سے، وہ حکایہ ان الاسود بن یزید کان یقوم ب40 رکعۃ ویؤتر ب7، کہتے ہیں کہ جو اسود بن یزید ہیں، اسود بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، قاری قرآن تھے، اور رمضان شریف کی ہر 2 راتوں میں ایک مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے، اور رمضان کے علاوہ ہر 6 دن کے اندر ایک مکمل قرآن مجید یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑے مضبوط قاری تھے۔ تو یہ کتنی تراویح پڑھا کرتے تھے؟ یہ ب40 رکعتاً، یہ 40 تراویح اور 7 وتر پڑھا کرتے تھے۔ 40 تراویح اور 7 وتر، کل کتنی رکعات ان کی ہو گئی؟ 47۔ تو 40 تراویح یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جو آج کل 8 کا شور گوگا ہے
بھائی یہ شورگوگا 8 کا جو آج نکلا ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھی ہیں، ان یورپی مولویوں سے پوچھو کہ اے یورپی مولویوں ہمیں یہ تو بتاؤ کہ نہ تو حنفیوں کو 8 والی کبھی روایت ملی تھی، نہ حنبلیوں کو ملی تھی، نہ شافعیوں کو ملی تھی، نہ مالکیوں کو ملی تھی، نہ مدنیوں کو ملی تھی، نہ مکیوں کو ملی تھی، تمہیں 8 کی روایت سے کہاں کیسے ثابت ہو گیا کہ جو تراویح ہیں وہ 8 ہیں؟ ہم انشاءاللہ تعالی سامعین اس کا بھی اگلی نشستوں میں جواب دیں گے، لیکن آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس امام کے نزدیک کتنی ہے۔ میں اب یہاں پر اسود بن یزید کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، یہ بھی مجتہد تھے، لیکن فقہ جو ہے وہ 4 ہی آگے چلی ہیں، کیونکہ یہی 4 فقہ کے زیادہ لوگ ماننے والے آگے ہوئے ہیں، انہی کے شاگرد زیادہ ہوئے ہیں، اور باقی فقہ جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئی ہیں۔ تو حضرت اسود بن یزید جو ہیں وہ کتنی تراویح پڑھا کرتے تھے؟ وہ 40 تراویح پڑھا کرتے تھے اور 7 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وعند مالک رحمہ اللہ 9 تراویحات ب36 رکعۃ غیر الوتر، وہ فرماتے ہیں کہ 36 تراویح ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک کتنے تراویح ہیں؟ 36 تراویح ہیں، اور وطروں کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 36 تراویح پڑھتے تھے۔ بھائی ادھر تو حنفیوں کی تو مجھے لگی ہوئی ہیں 20 تراویح، ان کو کہا جاتا پڑھو، مالکی تو 36 تراویح پڑھتے ہیں، حنبلی شافعی حنفی یہ تو پڑھتے ہیں 20 تراویح، ٹھیک ہے نا۔ اور جو حضرت اسود بن یزید کے ماننے والے تھے وہ پڑھتے تھے 40 تراویح، اور جو ہیں امام مالک رحمۃ اللہ کے ماننے والے یعنی کہ ان کی تقلید کرنے والے وہ کتنی پڑھتے ہیں تراویح؟ 36 رکعات پڑھتے ہیں۔ واحتج علی ذلک بعمل اہل المدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اہل مدینہ کے عمل سے حجت پکڑی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ واحتج الاصحاب والشافعیۃ والحنابلۃ بمذہبہم، جو امام مالک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ 36 رکعات تراویح پڑھتے تھے، لہٰذا ہم نے بھی 36 رکعات پڑھنی ہے، یعنی کہ چونکہ اہل مدینہ جس وقت حضرت امام مالک مدینہ شریف میں پہنچے تھے تو اس وقت وہاں کے لوگ کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے؟ تراویح کی 36 رکعات۔ تو جبکہ جو حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یہ تینوں کے تین کہتے ہیں کہ 36 نہیں بلکہ 20 ہیں۔ اب یہ کس بات سے دلیل پکڑتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ رواہ البیہقی باسناد صحیح عن صائب بن یزید الصحابی، صائب بن یزید صحابی رسول ہیں، ان سے بہقی نے صحیح سند کے ساتھ اس بات کو روایت کیا ہے کہ قال كانوا يقومون على عهد عمر رضی اللہ عنہ ب20 رکعۃ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان 20 رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے۔ وعلى عهد عثمان وعلی رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالی ان دونوں کے ادوار میں بھی آگے چل کر 20 رکعات ہی ہوئی ہیں۔ اور مغنی میں یہ بات درج ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ امر رجلا ان یصلی بهم فی رمضان ب20 رکعۃ، کہ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا تھا کہ تو لوگوں کو 20 رکعات نماز رمضان میں پڑھا۔ رمضان میں کتنی رکعات کا حضرت علی رضی اللہ حکم دیا تھا؟ 20 رکعات کا۔ قال وهذا كالاجماعی، اور اس پر تو ایسے ہے یعنی کہ 20 رکعات پر تو اجماع ہو چکا ہے۔ یہاں پر ملا علی قاری جو محدث ہیں وہ اجماع نقل کر رہے ہیں کہ 20 رکعات تراویح پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ فإن قلت قال في المؤطأ يزيد بن رومان قال كان الناس في زمان عمر، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مؤطأ کے اندر تو یہ بات ہے کہ یزید بن رومان سے یہ بات آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ 23 رکعات نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ سامعین یہ ایک اعتراض آ رہا ہے، آگے اس اعتراض کا ہم جواب دیتے ہیں، مولا علی قاری فرماتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں پر دوبارہ سے ایک بات سن لیجئے کہ مغنی کے اندر یہ بات روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اب حضرت علی تو 20 رکعت کہیں اور یہاں پر رافضی کہیں کہ تراویح ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال وهذا الاجماعی، یہ تو ایسی صورت ہوگی جس طرح کہ یہ اجماع کی صورت ہوتی ہے، یہ اجماع کی طرح ہی ہو گیا کہ 20 رکعات نماز پر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ تو جو مؤطا کے اندر ایک روایت آئی ہے جو حضرت یزید بن رومان سے ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ تراویح تو صحابہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 23 رکعات ہیں، تو بھئی اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قلت، حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں میں کہتا ہوں قال البیہقی والثلاث من الوتر، بہقی نے فرمایا ہے کہ وہ 3 رکعات جو تھے وہ وتر کے تھے، اور ویزید لم یدرک عمر،
اور مزید یہ ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جو یزید ہیں وہ یزید بلکہ جو یزید ہیں جو یزید بن رومان ہیں لم یدرک عمر، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہی نہیں، انہوں نے حضرت عمر کا دور دیکھا ہی نہیں، تو فیقون منقطعا، تو یہ روایت منقطع ہے۔ جو بہقی کی روایت ہے وہ صحیح ہے کہ 20 رکعات راوی ہیں اور 3 وتر ہیں، 23 رکعات راوی نہیں ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جو ہے یزید بن رومان نے نہیں پایا، لہٰذا ان کی یہ بات جو معطا میں آئی ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ ہم 36 رکعات راوی پڑھتے ہیں اور یہ اہل مدینہ اسی پر عمل کرتے رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ پھر اہل مدینہ نے 36 رکعات جو ہے وہ کیوں پڑھنا شروع کر دی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اہل مکہ کان یطوفون بین کل ترویحتین ویصلون رکعتین طواف، کہ فرماتے ہیں کہ جو اہل مکہ کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ہر ترویحے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو ترویحہ آتا ہے، ہر 2 ترویحیں جو آئیں گی یعنی کہ 8 رکعات کے بعد اہل مکہ کے جو لوگ تھے وہ 2 رکعت نماز طواف پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا پڑھا کرتے؟ 2 رکعت نماز طواف پڑھا کرتے تھے۔ وَيَطُوفُونَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ وَيُصَلُّونَ رَكَعَتَيْ الطَّوَافِ، ہر 2 ترویحے کے درمیان اہل مکہ کے لوگ ہر 2 ترویحے کے درمیان 2 رکعت نماز طواف پڑھا کرتے تھے۔ وَلَا يَطُوفُونَ بَعْدَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ، اور 5 ترویحوں کے بعد کوئی طواف وہ نہ کرتے تھے۔ اچھا، وَلَا يَطُوفُونَ بَعْدَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ یعنی کہ 5ویں ترویحے سے پہلے جو پہلے 4 ترویحیں ہیں، ہر 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد جو مکہ والے لوگ تھے وہ 2 رکعت مزید طواف کرنے کے بعد 4 طواف کے وہ چکر لگاتے تھے تو 2 رکعت نماز وہ طواف کے پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح وہ کل کتنی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے؟ 28، یعنی کہ وہ ہر 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد اہل مکہ کے لوگ جو تھے 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد طواف کرتے تھے، وہ بیٹھتے نہیں تھے، وہ اسی وقت کھڑے ہو جاتے اور طواف شروع کر دیتے اور 7 چکر لگاتے طواف کے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے طواف کی، تو یہ ان کی کل رکعتیں کتنی ہو جاتی تھیں؟ 28۔ اچھا جی، یہ کل رکعتیں اہل مکہ کی کتنی ہو گئی؟ 28۔ تو ثابت ہوا کہ اہل مکہ والے پھر 28 تراویح پڑھا کرتے تھے اور طواف اس سے ہٹ کر تھا۔ تو اہل مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم طواف تو کر نہیں سکتے، انہوں نے اہل مکہ کی مساوت کرنے کے لیے، اہل مکہ کی برابری کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فَجَعَلُوا مَكَانَ كُلِّ طَوَافٍ 4 رکعات، انہوں نے طواف کی جگہ پر 2 رکعتیں مزید بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا طواف تو ہم کر نہیں سکتے، تو انہوں نے 2 رکعتیں طواف کی جگہ پر بڑھا دیں۔ تو وہ 2 رکعتیں جو مکے والے پڑھتے تھے 2 رکعتیں اپنا طواف کے بعد کی، وہ بھی انہوں نے مدنیوں نے لے لی، اور 2 رکعت طواف کی اپنی طرف سے مدنیوں نے مقرر کر لی، تو یہ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 4۔ تو 4 کے جو ہے 20، تو 20 کے اندر 16 رکعتیں جمع کی جائیں تو یہ کتنی رکعتیں بن گئی؟ 36۔ یعنی کہ یہ جو 16 مزید اوپر کی رکعات آئی تھی مدنیوں کے اندر، وہ اہل مکہ کی مشابہت اور اہل مکہ کے ساتھ مساوات کی بنا پر آئی تھی، اور مساوات یہ تھی کہ اہل مکہ تو طواف کرتے، اس کے بعد 2 رکعت بڑھا دیتے جو طواف کی تھیں، تو اہل مدینہ یہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، تو انہوں نے اہل مکہ کی طرح کرنے کے لیے پھر طواف کی جگہ پر 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے مزید 2 رکعتیں جو اہل مکہ طواف کے بعد پڑھا کرتے تھے اس کو بھی شامل کیا، تو ان کے 4 رکعتیں ہو گئیں۔ تو اس طرح جو ادھر کے لوگ تھے، مکی لوگ تھے، ان کی 28 رکعتیں ہو گئیں بما طواف کے، تو جو مدنی لوگ تھے ان کی کل 36 رکعات ہو گئی، اور 36 رکعات کو ہی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا تھا، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اور اب یہاں پر آگے چل کر بزرگ فرماتے ہیں کہ بات درست یہی ہے، وما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق واولی ان یتبع، کہ جس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اسی پر ہی عمل کیا جائے، اور یہی زیادہ اولا اور حق ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جو تابعین کا دور آیا ہے، تابعین نے اپنے دور کے اندر عبادت کو مزید بڑھایا ہے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے وہ تراویح 20 رکعات ہی مقرر کی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی ہے 20 رکعات، اور اگر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم سے بالفرض ثابت نہ بھی ہوتا تو خلفائے راشدین کا عمل، حضرت علی کا عمل ہی ہمارے لیے حجت ہونا کافی ہو جاتا، جبکہ یہ عمل ان کا چھوڑا اور متروک بھی نہیں ہے بلکہ اسی پر وہ عمل پیرا رہے۔ تو معزز سامعین، یہاں پر آج کی اسی نشست کے اندر ہم مزید اس پر کلام کرنا چاہتے ہیں کہ قبل من ارادہ قیل، یہ کہا گیا ہے کہ من اراد ان یعمل بقول مالک ینبغی له ان یفعل کما قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے 36 رکعات ہی تراویح پڑھنی ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 36 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہتا ہے، یصلی 20 رکعتا بجماعت کما هو سنت، اس کو چاہیے کہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لے جیسا کہ سنت ہے، وَيُصَلِّ الْبَاقِي فُرَادًا كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّرَاوِيحِ بَلْ هُوَ نَفْلٌ مُبْتَدَعٌ، اور اس کو چاہیے کہ جو باقی رکعات 16 بچتی ہیں ان کو وہ اپنی علیحدہ طور پر پڑھے، کیونکہ وہ در حقیقت نفل ہیں، ان کا طریقہ کار ہی نفلی ہے۔ تو نفلوں میں جو ہے وہ جماعت مکروہ ہے، وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا مَكْرُوهَةٌ، اور نفلوں کے اندر جو جماعت ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو سامعین، یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 36 رکعات پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ 20 رکعات تراویح جماعت سے پڑھی جائیں گی، اور بعد والی جو اپنی نوافل ہے، کسی نے 16 کے پڑھنے ہیں مدنیوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے، تو وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ کتنی رکعات پڑھتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، جو وہ 28 رکعات پڑھتے تھے تراویح، جو کہ مشہور ہوا کہ وہ 28 رکعت پڑھتے تھے، حالانکہ وہ پڑھتے 20 ہی تھے، لیکن وہ 28 کس طرح بنتی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ مدنی لوگ جو تھے وہ بھی 20 رکعت ہی تراویح پڑھتے تھے، لیکن ان کی 36 رکعت کیسے بن گئی وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ 36 کی تعداد کو امام مالک نے لے لیا، 20 کی تعداد کو امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور یہی تعداد مضبوط ہے۔ اب 8 کی روایت تو کہیں آئی نہیں، اور نہ کسی مجتہد نے، نہ کسی محدث نے کہا کہ یہ 8 تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے اندر ہم نے صرف اسی بات پر زور دینا تھا کہ میرا بھائی، یہ جو 8 کا چکر لگا کر تم لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، پہلے تمہارے اوپر قضا نمازیں اتنی ہیں، اوپر سے جو تراویح 20 رکعت ہیں اس کو بھی تم چھوڑ دیتے ہو، اور اس کی جگہ پر 8 کر کے آ جاتے ہو، اور تمہیں مولوی یہ فتویٰ دے رہے ہیں جی ٹھیک، اگر 8 بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے گزارا ہو جائے گا۔ بھئی گزارا کیسے ہو جائے گا جبکہ اکثر مشائخ فقہاء احناف جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ تراویح فقط سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو سبھی کو پتہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا جو ہے تاریخ ہے وہ گناہگار ہے، تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ تراویح جو ہے وہ جی اتنی ہے، اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا جی تراویح کے منکر کون ہے، صرف تراویح کے رافضی منکر ہیں، اور یہ 8 رکعت تراویح بنانا یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کہ تراویحوں کا منکر ہونا ہے، اور یہ تو بالکل مشابہت ہو گئی رافضیوں سے کہ ایک تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عمل ہے وہ نہیں مان رہے یہ لوگ جو خود کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم مقلد ہیں، بلکہ ہم غیر مقلد ہیں، تم لوگ مقلد ہو، تم ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، یعنی کہ احناف کو، حنفیوں کو، سنیوں کو یہ تانا زنی کرتے ہیں، اور خود کو ان کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقابلہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، علی کا یہ مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ تراویح تو ہے ہی نہیں، حالانکہ مغنی کے اندر یہ روایت آ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائی، تراویح کی جو جماعت ہے یہ جماعت سنت بالکفایہ ہوئی۔ میں پھر آپ کو مختصر طور پر عرض کر دوں، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے، اور تراویح ہر مرد مسلمان اور ہر عورت پر لازم ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، نہ پڑھو گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی نشست کے اندر ہم یہاں سے مزید آگے اور بھی آپ کو ہم نے کلام سنانا ہے کہ یہ تراویح کی مقدار، کہ جب بندہ تراویح کے پڑھنے کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے متعلق بھی ابھی کلام آنے والا ہے۔ اور یہ جو مستحب کا لفظ آیا تھا کہ رمضان شریف کے اندر قیام کے لیے حاضر ہونا مستحب ہے، اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ابھی ہمارا کلام آنے والا ہے۔ اور یہ کہ وہ جو دلائل ہیں، مزید دلائل، 20 رکعت نماز تراویح کے جو مزید دلائل ہیں، کچھ تو آج ہم نے دلائل دیے، جو مزید دلائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے۔ اور جو 8 رکعت تراویح کا ہمارے اوپر الزام ہے ہم اس کا بھی بھرپور انداز میں طریقے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔